السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوریہ اردو پرائمری اسکول ناگرجنا نگر ناندیڑ آن لائن تعلیمی ایجوکیشن کے سیشن میں جماعت ہفتم مضمون سائنس سبق نمبر 4 جانداروں میں تغذیہ پارٹ نمبر 2 آج ہم دیکھیں گے. جماعت ہفتم کے پیارے طلباء و طالبات ذرا یاد کیجئے نباتات کون کون سے مادے خارج کرتے ہیں اور کیوں. شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے نباتات کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کاربن ہائیڈروجن آکسیجن سے بنتے ہیں. پروٹین کاربن ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن سے بنتے ہیں. پروٹین تیار کرنے کے لیے نباتات نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتی ہیں؟ نائٹروجن ہوا میں گیس کی حالت میں موجود ہوتی ہے، لیکن نباتات نائٹروجن کو گیسی حالت میں جذب نہیں کر سکتی. اس عمل کے لیے نائٹروجن کا تعین ہونا یعنی نائٹروجن کا نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل ہونا ضروری ہوتا ہے. خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں. نائٹروجن کا تعین دو طریقوں سے ہوتا ہے، حیاتی اور فضائی. نائٹروجن کا حیاتی تعین. اس طریقے میں دو قسم کے خوردبینی جاندار نائٹروجن کا تعین کرتے ہیں. رائزوبیم نامی خوردبینی جاندار دو ڈالا نباتات کے جڑوں میں موجود گانٹھوں میں پائے جاتے ہیں. یہ خوردبینی جاندار ہوا میں موجود نائٹروجن جذب کر کے اسے نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں. مٹی میں پائے جانے والے ایزیٹیو بیکٹیریا نامی خوردبینی جاندار بھی ہوا کی نائٹروجن کو نائٹروجنی مرکبات میں تبدیل کرتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں نائٹروجن کا فضائی تعین؟ بارش کے موسم میں جب بجلی چمکتی ہے تو ہوا کی نائٹروجن اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہو کر نائٹرک ایسڈ تیار ہوتا ہے. اس کی دوبارہ تکسید ہو کر نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے. یہ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ بارش کے پانی میں حل ہو کر نائٹرک ایسڈ میں تبدیل ہوتا ہے، جو بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر آتا ہے. یہ ایسڈ زمین میں موجود مختلف معدنیات کے ساتھ تعامل کر کے نمکیات میں تبدیل ہو جاتا ہے. نباتات اپنی نشو و نما کے لیے اس نائٹروجن کے نمک کا استعمال کرتی ہیں. ہمباش تغذیہ. جب دو یا دو سے زیادہ جانداروں کے قریبی تعلق سے نشو و نما، تحفظ اور سہارے میں مدد ملتی ہے تو اس قسم کے تغذیے کو ہمباش تغذیہ کہتے ہیں. کچھ درختوں کی جڑوں کے قریب پھپھوند نشو و نما پاتی ہے. درخت پھپھوند کو تغذیاتی مادے فراہم کرتی ہے. اس کے بدلے میں پھپھوند درخت کی جڑوں کو نمک اور پانی فراہم کرتی ہے. اس طرح جب کائی اور پھپھوند ایک ساتھ رہتے ہیں تو اس وقت پھپھوند کائی کو آسرا، پانی، نمکیات فراہم کرتی ہے. اس کے بدلے میں کائی پھپھوند کو غذا پہنچاتی ہے. اس طریقے سے تیار ہونے والی ہمباش نباتات پتھر پھول ہے. یہ پتھر کا پھول ہے جو ہم ہمارے مسالوں میں استعمال کرتے ہیں. دگڑ پھول بھی کہتے ہیں. غیر کفیل نباتات. غیر کفیل نباتات میں خضرہ نہیں پایا جاتا. یہ کسی طرح زندہ رہتے ہیں. انہیں غذا کہاں سے ملتی ہوگی؟ کیا کسی بڑے درخت پر نشو و نما پانے والی ڈوری جیسی بغیر پتوں والی بیل، پیلی بیل آپ نے دیکھی ہے؟ اس بیل کا کیا نام ہے؟ جو نباتات دوسرے جانداروں کے جسم میں یا جسم پر نشو و نما پاتی ہیں، ان سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، انہیں طفلی نباتات کہتے ہیں. مثلاً لورتھینس، امربیل وغیرہ. خضرے کی غیر موجودگی کی وجہ سے امربیل پوری طرح میزبان درخت پر ہی منحصر رہتی ہے، اس لیے اسے مکمل طفلی نبات کہتے ہیں. ذرا غور کریں، لورنتھس میں شعاعی ترکیب کا عمل کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ انہیں پانی اور نمکیات کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ لورنتھس کا پودا نیم طفلی کے طور پر کیوں پایا جاتا ہے؟ یہ لورنتھس کا پودا ہے. یہ کہاں پر شعاعی ترکیب کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ لورنتھس کے پودے کا شعاعی ترکیب کا عمل کس طرح ہوتا ہے؟ انہیں پانی اور نمکیات کہاں سے ملتا ہے؟ اور پودا نیم طفلی کے طور پر کیوں پایا جاتا ہے؟ حشرات
خرد نباتات، حشرات خور نباتات، کچھ نباتات کیڑوں کا شکار کر کے ان کے جسم سے غذا حاصل کرتی ہیں۔ یہ آپ نے پچھلی جماعت میں پڑھا ہے۔ یہ نباتات ایسی زمین میں نمو پاتے ہیں جہاں نائٹروجنی مرکبات کی کمی ہوتی ہے، یا پانی میں نشو نما پاتے ہیں۔ ڈراسیریا برمانی ایک حشرات خور پودا ہے۔ اس پودے کی ساخت کسی پھول کی مانند ہوتی ہے۔ یہ زمین سے قریب ہے، اس کے متوازی بڑھتا ہے۔ اس کے پتے پر کشش گلابی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ پتوں سے حاشیے پر باریک بال جیسے ریشے پائے جاتے ہیں۔ ان پر کیڑوں کو راغب کرنے والے چپچپے مادے کے خطرے ہوتے ہیں۔ سری لنکا میں سائنسداں جوہانس برمن نے 1737 میں اسے دریافت کیا، اس لیے اس پودے کا نام برمانی ہے۔ یہ پودا ڈراسیریا کا ہے، جو ڈراسیریا برمانی کہلاتا ہے۔ ذرا غور کریں، سراہیا پودے میں شعاعی ترکیب ہونے کے باوجود کیڑوں کا شکار کیوں کرتا ہے؟ اس میں شعاعی ترکیب ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کیڑوں کا شکار کیوں کرتا ہے؟ گند خور پودے، جانداروں کے سڑے گلے مردہ باقیات پر انحصار رکھنے والے نباتات کو گند خور نباتات کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے ککرمتا، پپند اور ایسٹ مردہ باقیات پر زندہ رہنے والے نباتات ہیں۔ مردہ اجسام پر پپند ہاضمی رس خارج کرتی ہے، اس سے کاربنی مادوں کی تحلیل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں تیار ہونے والے مائع جذب کر کے وہ ان سے تغذیاتی مادے حاصل کرتی ہے۔ شکل 4.8 گند خور پودے۔ جماعت ہفتم کے پیارے طلباء و طالبات، ہم نے جانداروں میں تغذیہ سبق نمبر 4 کا پارٹ 2 آج دیکھیں۔ اس کو غور سے پڑھیں، ساتھ ساتھ کتاب کو بھی کھولیں، صفحہ نمبر 28-29 کو غور سے پڑھیں، دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے اسکول کا چینل ہے سوریہ اردو پرائمری اسکول، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔